السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں طرز حکومت کیسا ہے، گڈ گورننس کے کیا ایشوز ہیں، اور وہاں پہ جو کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ سیاسی بیانات کی حد تک ہیں یا ان میں کچھ حقیقت بھی ہے، اور حقیقت بھی ہے تو پھر اس پہ کوئی ایکشن بھی لیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کہ جس کی مرکز میں سپورٹ کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کھڑی ہے، پر دونوں جماعتوں کے درمیان لو اینڈ ہیٹ کے ریلیشنز چل رہے ہیں۔ تو اس وقت تو لگ رہا ہے بظاہر کہ ایک لو کا ریلیشن ہے، لیکن یہ کب جا کے ہیٹ میں بدلنے جا رہا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں وفاقی بجٹ بھی پیش ہوگا جس میں پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر مسلم لیگ نون وفاقی بجٹ کو ہے کہ منظور نہیں کرا سکتی۔ ساتھ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نہروں کے ایشوز ہوں یا پنجاب میں جو ڈیو سپیس ہے پیپلز پارٹی کو ملنا، یہ مسائل رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی متحرک رہنما کہ جو اگرچہ اس وقت ہیں تو خیبر پختونخوا کے گورنر، لیکن وہ پورے ملک میں گویا کہ نظر آتے ہیں اور بڑا ہی ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پہلے تو۔ شکریہ جی۔ اور ابتدا سر یہیں سے کریں گے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کرپشن سے متعلق بڑی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا سے بھی کچھ ایسی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ سر یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہاں پہ ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا خیال تو یہ ہے کہ ان سے بہتر گڈ گورننس کو کر ہی نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شرعی صاحب، ہم تو پہلے بھی کافی کہتے تھے کہ صوبے میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اور جب میں گورنر بنا 1 سال تقریباً ہو چکے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر محکمے کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے اور جو ہے وہ وہاں پہ کرپشن ہے۔ پھر بات چلتے چلتے جب ایک بات آئی جس پہ کوہستان کی بات ہے، جس میں 40-50 ہزار روپے پیسے نکالے گئے ہیں۔ ایک ایسا ضلع کوہستان جس کو 50 ہزار روپے مل جائے تو جنت نظیر بن جائے گی۔ یقیناً بہت بڑی رقم ہے تو وہ خود کوہستان والے پریشان ہے کہ 50 ہزار روپے ہمارے ضلع میں آئے، اور آج بھی ہم اس طریقے سے ہیں جہاں پہ بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم یہ کوئی آج کی بات نہیں، جب ہم پہلے بات یہ کرتے تھے کہ جی یہ منی لانڈرنگ ہے اور اس سموسے اور پکوڑے والا، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا، کیونکہ 4.5 روپے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ ایک ڈمپر ڈرائیور کو بھی ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور ایسے ایسے جو ہے وہ شرفاء ہیں جن کی پراپرٹیاں بیچی گئی ہیں اور خریدی گئی ہیں، انہی لوگوں میں جن میں کو وہ چیک تقسیم ہوئے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ 2-3 دیکھیں، ایکسن جو CNW ہے اس نے چیک دینا، چیک بک پراپرٹی ہے ایکسن کی، ٹھیک ہے، اس نے چیک کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فار ایگزامپل مجھے ہے آپ کو دینا ہے، صحیح، اور ہم نے وہ چیک لے جا کے بینک میں کیش کرانا ہے صحیح، اگینسٹ ورک۔ مناسب، چیک کٹا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کام ہوا ہے نہیں ہوا، ان کے مطابق کام ہو چکا ہے، اچھا، انہوں نے سروے بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اچھا، رپورٹ بھی دے دی گئی، ہاں چیک مجھے مل گیا ہے اور آپ کو مل گیا، اور ہم جا کے ہم نے بینک سے، بینک والے جو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی فون کرتے ہیں، یہاں پر تو 50 ہزار بھی فون آتا ہے، صحیح، تو جہاں پہ اربوں روپے تو انہوں نے فون بھی کیا ہوگا، اور وہ ملے ہوئے تھے کہ چیک ہے، اور اسی دن وہ چیک کیش بھی ہوتا ہے، تو 50 ہزار روپیے۔ اب بات یہ ہے کہ جب PSC نے اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا، اور غالباً واحد PSC ہے KP کی جس کو اسپیکر پریزائڈ کرتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ گویا کہ یہ استحقاق اپوزیشن کا وہاں پہ نہیں کمپرومائز وہاں یہ جو باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے، جی ہم بڑے وہ ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے، کہ روایت یہ آ رہی کہ روایت ہے اور ہمیں یہ دو اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو وہاں پر اسپیکر کے پاس ہے، تو اسپیکر صاحب نے کہا یہ 50 ارب نہیں ہے، یہ صرف ایک ضلع ہے، باقی ضلعوں میں دیکھیں یہ 500 سے 700 روپے کی کرپشن ہے۔ اچھا، اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں، اسپیکر صاحب کی فرمائے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی مختلف جگہوں پہ اور اسٹیٹمنٹ بھی ہے، انہوں نے کہا کم از کم 500 سے 700 روپے لوٹے گئے اس مد میں، جس طریقے سے یہ کارروائی کی، اس کارروائی میں ایک ایپیسوڈ نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایپیسوڈ، یہ اس واردات میں یہ ہوئی ہے، اس واردات میں اس نے کہا یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سولر جو پنجاب میں اور سندھ میں اور باقی صوبوں میں لگ رہا ہے، KP میں جو سولر کا سسٹم کا وہ آیا 19 روپے PC1 یہ کہتے ٹینڈر لگا دو، عمر ایک زمانے کہتے لپڑ سنگھ کی بادشاہی اس نے کہا ٹینڈر لگا دو، ٹھیک ہے، انکار کرتے اداروں نے کہ ٹینڈر کیسے لگائیں بھائی، ہم نے تو ہمارے پاس نہ تو کوئی پیر ہے، نہ پیر نہیں ہے، نہ خواب ہے، نہ کوئی تعویذ ہے جو ہمیں پتہ ہوگی یہ قیمت ہوگی۔ ابھی ریسنٹلی جو آیا ہے وہ صرف مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا بخشے انہوں نے، جو مسجد پہ سولرائزیشن تھی 33 روپے کی، اس پہ بھی انہوں نے کرپشن کی، اس پہ بھی اسکینڈل آ چکا ہے۔ اچھا، اب یہ تو مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گندم کا اسکینڈل، جی بالکل، میں اس طرف آ رہا تھا کہ گندم میں پھر آپ کا جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میرے جو ہیلتھ منسٹر ہے اس نے تو دستانے تک بیچ دی ہیں، مشینری چھوڑیں دستانے تک بیچی ہوئے، یہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے اپنے وزیر کو
جو ان کا پریویس کیبنٹ کا چیف، بالکل ٹھیک ہے، چیف کہہ رہے پھر ہیں. جو ہے وہ وزیر کہتا ہے کہ نہیں یہ وزیر اعلیٰ کے ایسٹس تو 10 کروڑ روپے ہیں اور یہ 70 کروڑ اس نے پارٹی پہ کیسے لگائے، کہاں سے پیسے لے کے آئے. یہ ان کی اپنے. اب مجھے بتائیں کہ جس وزیر کے گھر میں ٹیچر ایگزام دے رہے ہیں اور وہ ٹیچر کل بنیں گے، وہ ہمارا مستقبل بنائیں گے. یقیناً ظاہر سی بات ہے. مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے گھر میں بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ میرے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ادھر بیٹھ کے پیپر دیں گے اور ان کو آپ پیپر بھی بتائیں کیا لکھنے اس کے اندر، تو پھر وہ آپ مجھے بتائیں گے ان ٹیچر میں کیا ہوگا. صحیح. تو لیکن مطلب ہے دیکھیں ٹی ایم ایز کو دیکھیں، آپ میڈیا میں سنتے ہیں جی سندھ میں کرپشن ہے، گورننس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. سندھ میں ٹی ایم ایز کی اوور سائٹ ہوتی ہے. اگر ود ان 60 days اگر وہ اوور سائٹ پارلیمنٹ پہ پیش، صوبائی اسمبلی میں پیش نہ ہو اور وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹلی پی ایس سی میں چلی جاتی ہے، ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی کوشچن. آٹومیٹک سسٹم ہے ایک طرح سے. یس. پنجابی سے جب سے یہ حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی 13 سال ہو چکے ہیں، آج تک ہمارے ٹی ایم ایز کی اوور سائٹ نہیں ہوئی. اور ایسے ٹی ایم ایز جو کہ پروفیٹیبل ادارے ہوتے تھے، جو اپنے تحصیل چلاتے تھے، وہ آج جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہے ہیں. وہ آج صوبائی حکومت کو دیکھ رہے ہیں. آج وہ دیکھ رہے ہیں میں تنخواہیں کہاں سے ملے گی، پینشن کہاں سے ملے گی. سارا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دکانیں، پراپرٹی، چیزیں بیچ کے، نیلام کر کے، اونے پونے داموں کر کے آج وہ ٹی ایم ایز دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو کہ ہمیں کب پیسے دیں گے تاکہ ہم اپنے پینشن اور وہ دیں. آپ کی اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں وہ اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے پینشنز کے لیے رو رہے ہیں. صحیح. ادھر ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے کہ ہم جا کے پنجاب ہائی کورٹ بار کو جو ہے نا کروڑوں روپے دے دیتے ہیں. لیکن اپنے بار، اپنے ٹیچر، اپنے پروفیسرز، اپنے سرکاری ملازمین تنخواہوں اور پینشن کو رو رہے ہیں. آپ جا کے پنجاب میں جا کر اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کر. لہٰذا چیزیں جو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے، آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جب تک ایک اسپیشل شخص کے انیشل سائن نہ ہو یا فون نہ جائے، کسی کی جرت نہیں کہ کوئی بل پاس کرا سکے. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ ناکہ لگا ہوا ہے، کوئی فائل بھی پاس ہو جائے، آپ جا کر کسی سے پوچھ لیں کوئی فائل ایسے پاس ہوتی ہے، کوئی ٹھیکیدار کوئی وہ نہیں کر سکتا. یہ سارے ایسی چیزیں چل رہی ہیں. چیف منسٹر صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے لوپ ہول سے بند کر دیے، کہ 200 ارب سے زائد کی ہم نے بچت کی ہے، ہمارا تو بجٹ سرپلس جا رہا ہے، ہم نے تو پنجاب کے مقابلے میں بڑی بہترین پرفارمنس دی ہے. بٹ آپ جو سٹیٹس دے رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایم اے کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے. تو میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ بھی ڈی خان کے ہیں، میں بھی ڈی خان کے ہوں. بالکل ایسے آپ کے واسطہ کے ملازمین روز ٹینٹ لگا کے نہیں بیٹھتے؟ بالکل ایسے. کیا آپ کو اپروچ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیونکہ آپ علاقے کے ہوں گے تو آپ کو کہتے ہوں گے ٹھیک پہ کر لیں. آپ جا کے، مجھے روزانہ ای میل آتی ہیں پروفیسرز اور اس کی. آپ گورنمنٹ یونیورسٹی کے دیکھ لیں کہ پینشن کی کیا پوزیشن ہے، آپ کے وہاں پہ جو پروفیسرز کی کیا پوزیشن ہے. باقی صوبوں میں جو ہے کیا مجھے روزانہ ای میل آئیں کہ جی ہمارے پینشنز ہمیں نہیں مل رہے، ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. جب آپ ایک ٹیچر کو یا ایک پروفیسر کو، ایک لیکچر کو تنخواہ نہیں دیں گے، کیا بچوں کو پڑھیں گے؟ اس کا ذہن اپنے 2 ٹائم کھانے کی. پھر اس سے بڑی زیادتی کہ 16 مہینے میں جو بھرتی ہوئے 15,000 لوگ جو بھرتی ہوئے جو پچھلے دورے کو ود دی مطلب ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ ان کو نکال دیا، آپ ان کے چولہے ٹھنڈے کر دیے. مطلب ہے کیوں؟ مطلب ہے کہ ان کو کیا قصور تھا؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے تھے؟ کیا پی ایم ایل این کے تھے؟ کسی صرف پارٹی وابستگی کی بنیاد نہیں. آپ کسی کا آپ حق ہے، آپ لوگوں کو روزگار دیں، یقیناً آپ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے نہ. سلوگن تو یہی تھا ان کا پہلا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو مطلب ہے کہ ہے نہیں. اب یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑا سرپلس بجٹ ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو پیسے کون دے گا؟ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یقینی طور پہ سوال تو بنتا ہے. لیکن اگین کنڈی صاحب، انفیکٹ 2016 سے لے کے 25 تک اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، وہ جو گرین منصوبہ تھا درخت لگانے سے متعلق، ہر معاملے میں وہاں پہ کرپشن کی داستانیں آتی تو ہیں. بڑے نیب جیسا ادارہ بیٹھے ہیں سر، نہ وہ کچھ کرتا ہے، نہ اینٹی کرپشن جیسے ادارے، نہ ایف آئی اے جیسے ادارے، کوئی بھی کچھ ایکشن تو کہیں نہیں ہو رہا. تو اسے تاثر بنتا ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں، بٹ ایکچولی کچھ ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیں نیب تو میں ہمیشہ کہتے ہیں ایک ادارہ ہے اغوا برائے تاوان کا، اچھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. آپ نے پارٹی چینج کروانی ہے، بھائی اس کے نیب کی ذمہ لگا لیں، اس کے فائلیں نکالیں، پارٹی چینج کر لیں، ورنہ گرفتار کے جب تک پارٹی چینج کرے گرفتار کر لیں. آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے اگلے ہفتے فلاں پکڑا جائے گا، اگلے ہفتے فلاں پکڑے جاتے تھے. اور میں اغوا برائے تاوان اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اگر آپ نے 1 روپیہ کرپشن کی ہے، آپ پلی بارگین کر لیں. پلی بارگین میں جب ان کو پیسے ملتے ہیں ان کی پرسنٹیج بنتی ہے، جو آفیسرز جو کرتے ہیں یہ تو رکھا گیا قانون میں، بالکل ایسے تو کہتے ہیں دفعہ کرو، کیا جیل میں بھیجنے، بس ادھر ہی پلی بارگین کرو، ہمیں بھی کچھ دو، کچھ تمہارے جو باقی بچے وہ کلیئر ہو گئے، وہ منی وائٹ ہو گئی بلیک سے.
عیاشی کرو. تو بھلے قومی خزانے میں ڈاکہ پڑتا رہے. مجھے بتائیں نا کون آج تک ہوا ہے؟ کس کو گرفتار کیا؟ پٹواری کو. تو یہ تو کرپشن کو پروموٹ کرنے والی بات دیکھیے پٹواری ایس ایچ او ایکشن لیول کے لوگ گرفتار ہوئے نا. آپ کو یہ کام تو پی ایس سی بھی کرتی ہے, کرتے کہ ریکوری؟ بالکل ایسے ریکوری کرتی. آپ پارلیمنٹ کور کیا بالکل ایسے ان کا کام. پی ایس سی نہیں کرتی؟ بالکل کرتی. تو پی ایس سی کے پیرالل نیب آ گئی ہے. پی ایس سی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی کو سزا دلوا دیں, نیب کے پاس اختیار ہے نا. تو اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے, آپ نے ریکوریاں کرنی ہیں, تو پھر آپ کیوں بیٹھے؟ پھر آپ سزا کی تھی. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ 50 ارب کے انتظار میں بیٹھے کہ ہم ادھر کتنا ہمارا خرچہ لگے گا, کتنے پیسے ہمارے پاس آئیں گے. سزائیں تو کسی کو آپ نے دینی ہے. اور پھر میں آج سوال کرتا ہوں عمران خان صاحب سے, اس کے وہ مدینہ کی ریاست کدھر ہے؟ مدینہ کی ریاست میں جو کرپٹ حکومت ہوتی تھی اس ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب دیکھیں 50 ارب تو نکلے نا, 50 ارب نکلے ہیں. فائنانس منسٹری انوالو ہے, آپ کا CNW محکمہ انوالو ہے, بینکس انوالو ہیں. کس کے خلاف ایکشن ہوا؟ وفاق نے تو پھر بھی جو اے جی آفس میں ملازمین تھے ان کو سسپینڈ کیا. ابھی تو ان کی انکوائری ہے کہ وہ ملوث ہے یا نہیں, لیکن اے جی آفس میں جو ملازمین تھے 10 تھے یا 17 تھے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں. صحیح. وفاق جو آج تک صوبے میں تو آج تک کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگا. لیکن کوڑی صاحب آپ ان سے گلہ کر رہے ہیں نا, وہ تو جیل میں, شاید ان کو تو زمینی حالات کا پتہ ہی نہ ہو, تو آپ وفاق کے نمائندے کے طور پہ بیٹھے ہیں. کوئی خط لکھیں نا سر, ان کو خط لکھ دیں, ان کو ایک خط لکھیں کہ آپ کو صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ کی پارٹی ڈیفیم ہو رہی ہے, لوگ لوٹ مار کا بازار گرم کر کے بیٹھے ہیں, کچھ سوچیں, کچھ سمجھیں, ایکشن لیں. پی ٹی آئی میں ضرورت ہے ایسی بات, وہ خود ہی دوسرے کے لیے کافی ہیں. وہ جو صبح جب جاتے ہیں 5 یا 6 ملتے ہیں, وہ ایسے یہی کھانے سنانے جاتے ہیں کہ فلاں نے اتنا کھا لیا, فلاں اتنا کھا لیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو کیا وہ یہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتی اس کی. ان کو بالکل پتہ ہے. وہ ان چوروں کو, میں تو ابھی وہ نام دیا کہ ہمارے صوبے میں تو علی بابا 40 چور کی حکومت ہے, اس کو عمران خان پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جب ان کا اسپیکر بھی کہے کہ یہ پوزیشن ہے, ان کا جو ہے جو سامنے آپ کے ایک ضلع میں آ رہا ہے کہ 50 ارب روپے صرف ایک ضلع میں ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کمپیریزن کر لیں, ایک لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا اور ایک ڈی خان میں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ لاہور والے پہ کوئی 4-5 ارب لگے ہوئے, کیا ہوگا. ہمارے ڈی خان میں تو 55 کروڑ روپے لگے. بالکل ایسے اتنے اس کے کمپیریزن کرنے کے لیول کا تھا ایک طرح سے اس کی تو مطلب ہے کہ چیک کیا جا سکتا ہے نا سر کہ وہاں پہ اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. نہیں آپ ہاں پیسوں کے لیول ان کا تھا بالکل ایسے, باقی لیول پتہ ہے, لیکن پیسوں کا لیول تھا. اب مجھے بتائیں 55 کروڑ روپے, جہاں پر جس ضلع میں آج بھی سی ایم صاحب کے اپنے حلقے میں اپنے گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے صاحب, چیزیں نہیں ہیں. آپ ہارس اینڈ کیٹل شو میں نہیں کہتا نہ کریں, لیکن آپ 55 کروڑ والا, یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا 55 کروڑ روپے اس کا. بالکل اس میں یہ تو آپ وہاں پہ یقینی طور پہ, لیکن اگین چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید اس سارے معاملے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بٹ بینگ اے نمائندہ آف وفاق, سر آپ چیئرمین نیب کو تو خط لکھتے ہیں, ان سے تو کہہ دیں کہ بھائی میرے وہاں پہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کے وہاں کے لوگ بیٹھے صرف اس اپنے بینیفٹ کو لے کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگریسولی جائیں. نیب جو ہے وہ اس پہ انکوائری ڈیفینیٹلی کر رہی ہے, نیب بھی کرے, اس میں کچھ انہوں نے کیا بھی ہے, لگے ہوئے ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے انتظار میں کہ کب کیا اس کا رزلٹ نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے کیا اس میں کیا چیزیں کیا نہیں. ابھی تو یہ ساری چیزیں پیڈو میں بہت بڑی کرپشن آنے والی ہے, اور وہ بھی میرے خیال میں کہ شاید نیب اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کری. ایک اور سب سے بڑی چیز مجھے پرسوں کسی نے کل بلکہ غالباً نیوز پیپر بھی آیا تھا, خیبر بینک کے جو ماضی کے ایم ڈی تھے جو انہوں نے لگائے تھے, ایک کسی کو لون ملا ہے, لون بورڈ اپروو کرتی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ لون بورڈ نے بھی اپروو نہیں کیا, لون اپروو ہو چکا ہے, ایم ڈی صاحب نے مجھے اور آپ کو خوش کر دیا, اور جو نیچے جو افسر ان کو فارغ کر دے کہ آپ لوگ اس میں ملوث ہیں. مطلب لون میں دوں اور میں اپنے پی ایس کو فارغ کر دوں کہ تم نے لون کیوں دیا. انوکھی بات ہے یقینی طور پہ, مطلب ایسے ایسے آپ کو عجوبے اور کہانیاں ملیں گی ہمارے صوبے میں. اب وہ وہاں سے گیا کیونکہ اب وہ کہیں اور شاید ایم ڈی لے گیا, اب اس ایم ڈی صاحب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے یہ لون کس کھاتے میں کیا ہے, آپ نے بورڈ سے بھی اپروو نہیں کرایا ہے, آپ نے کسی ادارے سے بھی اپنے کسی لیگل دیا بھی ہے, تو اس میں پھر نیچے کے لوگ کیوں فارغ ہو رہے ہیں, اوپر کے لوگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ہوگا تو کہتا ہے شاید اس کے پر پھر وہ ایم ڈی صاحب پتہ نہیں شاید کہ اور ایم ڈی لگے ہوں گے, کسی اور بینک کا ستیہ ناش کر رہے ہوں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی عیاشیاں دیکھیں, خیبر بینک پشاور میں, یہاں پر جو ہے انہوں نے اسلام آباد میں پیرل آفس بنایا, یہاں پورا سیکریٹریٹ بنا, صحیح, اور ایم ڈی صاحب یہاں پہ بیٹھے تھے, پورے سیکریٹریٹ اپنا بلڈ اپ کیا, لاکھوں کی تنخواہیں دے رہے تھے, اور پتہ نہیں شاید پشاور کے بھی جاتے تھے یا نہیں جاتے. یہ مطلب ہے کہ بڑا ہم باقی سی ہم اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے, اس ان کاموں کے لیے بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور پوچھیں گے کہ اور وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور اگین
کچھ وفاقی بھی ادارے ہیں وہاں پہ، ان کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وفاق ان معاملات کو لے کے کوئی ایک ایکشن لینے جا رہا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کوڑی صاحب انفیکٹ کہتے ہیں کہ بسپ کا ادارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ بھی نگراں سیکٹر پر میرے خیال میں اس کے انچارج کے طور پہ 16 مہینے جو حکومت جی بالکل، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی کہانی ہے، خواتین سے پیسے لینا، کچھ وہاں پہ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی لوگوں سے پیسے پکڑے گئے۔ تو سر یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے، اس وقت تو پیپلز پارٹی براہ راست اس کو لک آفٹر کر رہی ہے، تو کچھ وہاں پہ بھی آپ کی آئیز نے دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بی ایس پی میں جو سب سے بڑی جو ہے وہ میں کہوں کہ لوپ پول ہے یا کرپشن کہیں چیزیں، وہ ہے جو ہم پیسے دیتے ہیں اپنے بینیفیشریز کو۔ جی ہم نے پہلے کیا کہ ہم پوسٹل سروسز کے تھرو دے رہے تھے، پھر شکایتیں ہیں کہ جی جو پوسٹ مین ہے وہ پیسے کاٹتے ہیں، بولتے ہیں آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے نہیں لے رہے ہو۔ فار ایگزامپل اس کو 2000 دیں، بولیں گے میرے پاس 1500 ہے، اگلی قسط پہ دے دوں گا اگر سارے لینے، ابھی لینے تو 1500 فار ایگزامپل ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اے ٹی ایم کارڈ ایشو کر دیا، پاسورڈ ڈبل۔ اب وہ دیہات کی جو خواتین ہیں جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہ کارڈ کیا ہے، یہ اے ٹی ایم مشین کیا ہے۔ تو اے ٹی ایم مشین کے باہر بھی کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، آؤ آپ کے یہ اتنے پیسے نکل آئے، ان بیچاروں کیا کتنے پیسے نکل رہے ہیں کتنے نہیں نکل رہے ہیں، ادھر ہے کرپشن۔ پھر اس کو بہتری لانے کے لیے کہا کہ جی نہیں یہ ان کے گھر تک پہنچے، اے ٹی ایم مشینوں پہ باہر قطاریں لگی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مشینیں آ گئیں، ٹھیک ہے، اور ڈیوائسز، جسے مختلف بینکوں کو ہم نے کہا کہ آپ یہ ڈیوائسز دیں، حبیب بینک بھی تھا، الفلاح بھی تھا۔ پھر ہم نے اس میں کہا کہ نہیں یہ منوپلی 2 بینکوں کی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بڑھانے چاہیے، بینک بڑھ گئے 6 ہو گئے 7، موبلنگ بھی بیچ میں آ گیا۔ میں کہتا ہوں سارا اوپن کرنا چاہیے، اگر موبلنگ آ گیا تو ٹیلی نور کو بھی لے آؤ، یو فون کو، سب کو لے آؤ، یہ کمپٹیشن کرو، کمپٹیشن ہوگا چیزوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں جو ہمارے جو فرینچائز والے ہیں وہاں پر، فار ایگزامپل ایک علاقے میں، اس علاقے میں خاتون جاتے ہیں، انگوٹھ لگاتے جی، کبھی کہتے ہیں جی انگوٹھا نہیں لگا، صحیح، اوکے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں کہ ہم نے آج جو ہے نا 10 اوکے کر لیے ہیں، لیکن اس کے کہتے ہیں یار آپ کے انگوٹھے فنگر پرنٹس میں وہ، اب کچھ ایسے جنرل ریزن بھی ہیں، فنگر پرنٹس سے ہو جاتے ہیں گڑبڑ، جنرل لوگ بھی ہیں جن کے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے اپنے پروسیس ہے، لیکن وہ دن میں اگر 10-15 کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بھی نہیں ہے، اگر اس میں شاید آئیں دیکھ لینی ہے، اور انہوں نے پتہ ہے کہ میں نے 15 کی ادھر کاٹ لیں تو ادھر سے وہ کاٹ لیتے ہیں، پھر آپ کے فار ایگزامپل آپ کو 3000 دینے ہیں، اس میں سے کوئی آپ کو 2500 دے، کوئی 2، جس کا جتنا دوا لگے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے، شکایتیں آ رہی ہر جگہ سے۔ یہ کوئی آپ نہیں کہتے کوئی فرشتہ ہے اور کوئی ایسے کہے کہ میں 100% میں بھی 100 یا 1000 میں ایک بندہ ہو جو شاید ایسا کرتا ہے۔ اور ان میں دیکھیں اگر وہ مشین میں اپنے ان کی کمیشن ہوتی ہے، ٹرانزیکشن پہ ان کو ملتے ہیں، ٹرانزیکشن پہ اپنے پیسے ملتے ہیں آفیشیلی۔ اب اس پہ اس وقت بھی جب ہماری 16 مہینے حکومت تھی، ہم نے اس پہ بڑا ورک آؤٹ کیا کہ دیکھیں اس پہ پہلے اس پہ کام نہیں ہوا۔ حق تو یہ تھا کہ اب اربوں روپے بی ایس پی سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، ان کو تو ایک چھوٹا اپنا بینک ہوتا، یقیناً ایسے اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس چیز کو ختم ہونے کے لیے ہم سب تمام بینیفیشریز کو بینک اکاؤنٹ کھول کے دیں، ان کی مرضی ہو، حبیب بینک، نیشنل بینک، الفلاح، ایم سی بی، جو بھی آپ بینک کا نام، بینک آف خیبر جو بھی ہو، اس میں اکاؤنٹ کھولیں، اور وہ اکاؤنٹ فار ایگزامپل خیبر بینک میں آ گیا کہ آپ کے 100 بینیفیشری اکاؤنٹ کھولے، یہ آ گئے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے وہ اپنے، چاہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ہو، چاہے آپ چیک کے ذریعے اپنے پیسے نکال بھی سکتے ہیں، ڈال بھی سکتے ہیں، اس میں پیسے آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ تھرڈ پرسن انوالو بھی نہ ہو۔ ہاں جائیں کاؤنٹر پہ یہ میرا چیک ہے، اور لیکن سر اس وقت حکومت آپ پیپلز پارٹی کے پاس وزارت ہے، آپ کی سمینہ خالد صاحب ہے اس کے انچارج ہیں، روبینہ خالد سوری، تو ان کے پاس ہے، وہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کیے، اور یہ اس اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ ہو، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کیسے اس کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا یہ جو بات ہے جو ٹرانزیکشن میں پیسے لینے کی، میں جب ایس اے پی ایم بھی تھا اور ابھی بھی، آپ جب ٹرانزیکشن ہوتی تو میرے جو ہے نا میسیجز اور ای میلیں بھری ہوتی ہیں، اتنی شکایات، اور ایک اور دن ہوتا ہے، دیکھیں آج پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے پیسے لے لیے، میں نے جا کے شکایت کر دی، ویڈیو بنا لی، میڈیا والے دوست بھی پھر رہے ہیں، ہم بھی پھر رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جی کیا ہے جی ماسی مجھ سے تو اس نے اتنے پیسے لے لیے، صحیح، شکایت ہو جاتی ہے، ایکشن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہی جا کے جو ہے نا جب وہ فار ایگزامپل وہی مشین والا جاتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، جی بس اپنے پیسے لے لو، مجھے دوبارہ بیان دو، وہ پھر بیان دیتے نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، یہ تو بڑا پیغمبر ہے، فرشتہ ہے، صحیح، تو آپ بتائیں کہ جب آپ نے انکوائری بھی شروع کر دی، اگلے آ گیا تھا یہ تو فرشتہ ہے، اب میں اپنا بیان واپس لے لیا، ٹھیک ہے، تو اسی پر آپ کیا انکوائری کریں گے؟ تو اس میں بہت زیادہ لوپ ہول ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے
BSP کا جو ڈپارٹمنٹ اس کو کر رہے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو وہ بھیجتے ہیں، چھاپے بھی مرواتے چیزیں پکڑتے بھی ہیں، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں کدھر چھوڑتا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے یہ میکینزم جو ہے نا، جو مشین والا ہے، جو بینیفیشریز کو جو پیسے دیتے ہیں اور فنگر، اس کو ان کو چینج کر کے کوئی اور ماڈل پہ جانا پڑے گا، جس میں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو اور کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور فیڈرل سبجیکٹ بھی ہے سر، بجلی. انفیکٹ اگر دیکھیں جس شہر سے آپ ہیں، میں ہوں، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، 18 گھنٹے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کینال کے ایشو کے اوپر تو پیپلز پارٹی نے پورا صوبہ بلاک کر دیا تھا. ادھر آ کے آپ نے چڑھائی کر دی تھی وفاق کے اوپر. پرائم منسٹر سے کہا کہ منصوبہ فوراً ختم کر لو ورنہ ہم اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں. سر آپ کا شہر ہے وہاں پہ، اس گرمی کے عالم میں لوگ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ خاموش ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہی. سر آپ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں اس پہ مانتا ہوں کہ خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے جی، اور پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں. بات پہ بھی آؤں گا، میں بعد میں بات کروں گا آپ سے. اور ہم اس ریاست کو جو بجلی دیتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم بجلی ریاست کو دے دیتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ جی نہیں، ہم جو بجلی ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں، ہم ساری بجلی تربیلا والی کنزیوم کرنے کے بعد بھی ہماری بچتی اور ہم ریاست کو دے سکتے ہیں. لیکن لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر ہے. بالکل ایسے 90,000 بیرل تیل ہم پیدا کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. 50,000 بیرل ہم دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ریفائنری نہیں ہے. تمباکو ہم پیدا کر رہے ہیں، سیس فنڈ وفاق لے رہے ہیں. یہ تو چیزیں اور بھی ہیں. 91 ایکارڈ کے بعد آپ نے بھی پانی کی بات کی، 4 صوبوں کے کنارے ملنی تھی. رینی کینال بن گئی سندھ کے لیے، تھل کینال پنجاب کے لیے بن گئی، کچی کینال بلوچستان میں کمپلیشن پہ ہے. چشمہ لفٹ کو ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اگلوں نے فصلیں بھی لے لی ہیں اور دوسری نہروں پہ لڑ رہے ہیں، اور آج ہم اپنی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. بالکل یہ ہمارے صوبے پوزیشن ہے. یہ ہمارے اور آپ کے بچپن کے دور کے منصوبے ہم روزانہ ہر الیکشن میں دیواروں پہ دیکھتے تھے کہ لفٹ کینال. بالکل ایسے بالکل. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہم تو مطلب ہے کہ وہ نئی نہروں کو رو رہے ہیں، ہم اس چیز کو رو رہے ہیں کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، اتنے سال ریاست نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے تو اس کے تو حق بنتا ہے کہ ہمیں اس کی رائلٹی دیں پانی کی. تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی اب سب سے بڑا وہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس امپلائز کتنے ہیں. پیسکو ٹیسکو ہیسکو بھی بن گئی ہے ہزارہ. 24,000 امپلائیز ہیں اس کے، اور سیٹیں کتنی خالی ہیں؟ 14,000. 10,000 پہ ہم پورا صوبہ چلا رہے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں بھرتی نہیں کرنی. بھرتی نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے میٹر ریڈر کون میٹر ریڈنگ کرے گا، آپ کے فالٹ کون ٹھیک کرے گا، آپ کے جو ہے وہ مختلف ایشوز ہیں وہ کون کرے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وابڈا والے یہ ہیں، وابڈا والے وہ ہیں. صاف ڈیفیشنسی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے. اب مطلب ہے کہ آپ جو جنون بھرتی ہے، جو جنون لوگ چاہیے وہ اپنی بھرتی کرے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جب اس لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ کریں کہ آپ لوگ چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چوری کرتا ہوں، اس سے چوری روکنا کس کا کام ہے؟ وہ بھی یقینی طور پہ ریاست کا کام ہے. تو ریاست کا کام ہے. اگر آپ کے ملازمین نہیں ہیں، آپ ملازمین بھرتی نہیں کر رہے ہیں، آپ بجلی چوری نہیں روک رہے ہیں، تو اس میں ذمہ ہوں. اگر میں فار ایگزامپل چوری کر رہا ہوں تو مجھے سزا دے نا. بالکل ایسے. اس کے مطلب نہیں کہ بجلی کاٹ دو. بجلی کاٹ دو بڑی آسان بات ہے، لیکن آپ جو میرے ٹیکس پیئر کے پیسے لے رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ اپنا مجھے اس پہ وہ کریں، جاب دیں. یقیناً ہونا چاہیے. تو یہ اٹھائے نا ذرا سر، تھوڑا سا ٹف ٹائم اس پہ. ابھی آپ نے دیکھا سارے سے کھڑی حکومت. دیکھیں آپ ریسنٹلی ابھی پیپلز پارٹی نے کرپشن کے خلاف، اس میں لوڈ شیڈنگ تھا لیکن اتنا زیادہ اس پہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. جو اس پشاور میں ریسنٹلی ایک احتجاج پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھو کہ پیپلز پارٹی نے ایک احتجاج کیا، اور شاید ہی پی ٹی آئی کی حکومت میں کسی جماعت نے احتجاج کیا تو پہلی دفعہ وہاں ہوا. تو اس پہ اب پیپلز پارٹی کہ یہ جو آپ ایشو ہے لوگوں کا بھی پریشر ہے وہ اس پہ دیکھ رہی ہے، اور وفاق کے خلاف بھی احتجاج، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احتجاج کریں گے. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چور اور بجلی نہیں دے رہا ہوں. بالکل ایسا ہے. یہ کوئی ریزن تو نہیں. جو بجلی بل ادا کر رہے ہیں سر ان کو کس بات؟ اگر آپ کے محلے کے یا آپ کے علاقے کے 100 گھر ہیں اور اس میں 5 گھر چوری کر رہے ہیں، 95 کیا قصور ہے؟ بالکل ایسا. یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں لوگ. تو اب سوال یہ ہے، اب ہم سے تو لوگ ملنے آتے ہیں اور جو صوبائیت کی بات کرتے ہیں، ایسے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ چیز نہ ہو. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب گندم کا سیزن آتا ہے، پنجاب سے ایک ڈی سی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ضلع بندی ہو گئی ہے. آپ بھی ڈی خان میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کچے کا جو زمیندار ہے وہ ڈی خان گندم نہیں لا سکتا کیونکہ پنجاب چیک پوسٹ کراس کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. اپنی گندم اپنے گھر نہیں لا سکتا. بالکل ایسے ایسے. جب سیزن آتا ہے، پولٹری جب شارٹ ہوتی ہے تو بندی ہو جاتی ہے کہ جی ادھر وہ نہیں ہے. اور اگر ہم ریاست کو پانی بھی دے رہے ہیں، ہم ریاست کو بجلی بھی دے رہے ہیں، ہم ریاست کو گیس بھی دے رہے ہیں، ہم تیل بھی دے رہے ہیں، ہم تمباکو بھی دے رہے ہیں،
تو ہم تو کہتے ہیں کہ سب مل کر ریاست کو مضبوط کریں نا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی اب ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں ہم صوبے میں یہ بند کر دیں گے. سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ میں تربیلا بند کر دوں گا, لیکن وہ باتیں ہوتی ہیں نا. اگر ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم ادھر سے بھی امید کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہو جائے تھوڑا ہمارے ساتھ گزارا کر لے. اگر جب ہماری چشمہ لفٹ کرنا اور یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو پھر ہم گندم میں خود کفیل ہوں گے. پھر پنجاب کے ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے کہ ہم خود دیں گے ان کو گندم. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اختلافات اپنی جگہ پہ, اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وفاق بہرحال صوبے کے وسائل کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور جو حقوق ان کے ملنے چاہیے ان کو وہ نہیں مل پا رہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے کی جو کیس ہے وہ کمزور ہے. اچھا, ہمارا وکیل کمزور ہے. چیف منسٹر ہمارا وکیل ہے. دیکھیں آپ آ کے اسلام آباد میں اگر میں ادھر آ جاؤں اور میں آپ کو آپ کے چینل پہ آ جاؤں اور آپ کو بولوں مطلب ہے کہ آل فال شروع کر دوں کہ آپ کا باپ بھی مجھے انٹرویو کرے گا, کیسے انٹرویو نہیں کرو گے, مطلب ایک طریقہ. اور میں مجھے اگر کوئی پیغام دے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یار مہربانی کریں کبھی ہمارا بھی انٹرویو کر لیں. لیکن اگر میں بولوں کہ نہیں میں آپ گریمات پکڑ لوں گا مجھے تمہارا کوئی اور انٹرویو مولا جٹ کے انداز میں. دیکھیں اسلام آباد میں آپ آتے ہیں دلیل اور دلائل کے ساتھ. آپ نے کیس پریزنٹ کرنا ہے, آپ کے پیسے وفاق نے دینے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. جب دیکھیں پی ٹی آئی کی 3 صوبوں میں حکومت تھی, وفاق میں حکومت تھی, اس وقت ہمیں پیسے نہیں ملے. اس وقت سے چیزیں چل رہی تھیں. اس وقت تو یہ اپنا کیس ہی پریزنٹ نہیں کر رہے تھے. کیسے نہ ہو کہ خان صاحب خفا ہو جائیں اور ہماری نوکری چلی جائے. آج آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کا وکیل کون ہے؟ آپ کا وکیل آپ کا سی ایم ہے. کل این ایف سی ایوارڈ ہوگا تو کون ہوگا؟ آپ کا تو ایڈوائزر پیش نہیں ہو سکتا, ادھر ممبر نہیں ہو سکتا. آپ نے تو ایڈوائزر لگایا ہوا ہے. ایڈوائزر لگایا ہوا بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ نے تو فائنینس میں ایڈوائزر لگایا, بس اپنا ایڈوائزر منسٹر ہی نہیں ہے فائنینس کا, اور اپنی پارٹی کا اپنے صوبے کا بھی نہیں, آپ نے تو باہر سے امپورٹ کیا. بالکل. تو آپ جب جو ہے آپ اگر این ایف سی کا لوگا تو آپ کی فائنینس منسٹر اس وقت سی ایم یقینی طور پہ, تو وہ جا کے آپ کا کیس پریزنٹ کرے گا این ایف سی میں جو بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس بڑے الارمنگ ہے. ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک جرگہ بناتے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں جو وفاق میں اتحادی ہیں. پی ایم ایل این کے پی ایم ایل این وہاں پر موجود ہے, پیپلز پارٹی موجود ہے, اے این پی ہے, جے یو وائی ہے, جماعت اسلامی ہے, شیر پاؤ صاحب ہے, سب کا ایک جرگہ بناتے اور پرائم منسٹر کے پاس آتا سی ایم کہ یہ میرے سارے لوگ آئے ہیں, یہ ہمارا کیس ہے, یہ ہمارا لیگل وہ ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, یہ مہربانی کر دیں. کون سی پارٹی انکار کرتے ہیں مجھے بتائیں. یقینی طور پہ لگتا ہے ان کی ترجیحات کچھ اور نہیں. اگر میں آج کہتا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا ہوں تو لوگوں کے سامنے میں آتا کے پی کے دیکھیں ہمارا مقدمہ اور یہ پیپلز پارٹی نہیں آ رہی ہے, نون نہیں آ رہی ہے, فلاں جی بات. تو یہ تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے. فیصل کریم کنڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انیشیٹو لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی, نون لیگ بھی ساتھ کھڑی ہوگی, جے ایف اے بھی کھڑی ہوگی, شیر پاؤ صاحب بھی کھڑے ہوں گے. صوبے کے ایشو کے لیے کون کھڑا نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں جب وہ پشتون جرگہ تھا جی اگر نہ چاہتے ہم سی ایم ہاؤس گئے نا, صوبے کی بات ہو رہی ہے کے معاملے کو لے کے. نہیں وہ جو مومن میں وہ پی ٹی ایم کو جلسہ تھا. جی بالکل, پشتون جو جرگہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. امیر مقام بھی گیا, سکندر شیر پاؤ بھی گیا, اے این پی بھی گئی, ساری جماعتیں گئی. اور ایمرجنسی کے معاملے پہ بھی آپ نے انیشیٹو کیا. تو ہم تو اس وقت سی ایم کے پاس گئے, چلے آپ چیف منسٹر ڈپلومیسی سے آپ جائیں, ہم آپ کو اختیار دینا, چلے کریں. صحیح. لیکن صوبے کے جب میرے صوبے کی بات آئے گی تو میں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کروں گا. ہم نے صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے صوبے کی اس پہ یہ نہیں کہنا کہ میں اور سی ایم لڑیں گے اور صوبہ بیک پہ جائیں. اس وقت چیف منسٹر ڈپلومیسی سی ایم جائیں, انیشیٹو لے اور کریں. بہت اچھی بات کی. اس اچھی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ اور معاملات گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کنڈی صاحب یہ جو اب وفاق میں نون لیگ کے ساتھ اس وقت تو لگتا ہے کہ آپ کے پھر لو ریلیشن میں آپ چلے گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ ہیٹ چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہیٹ آتی کیوں ہے. بٹ ابھی تو آپ خیر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بلاول صاحب اس وقت واشنگٹن میرے خیال میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہندوستان کے معاملے پہ ڈسکشن کریں گے. بٹ سر آگے بجٹ بھی آ رہا ہے تو, اور آپ کا گلہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ فیصلہ سازی میں اہم جب ایشوز آتے ہیں تو نون لیگ سولو فلائٹ میں نظر آتی ہے. تو اب سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, گلے دور ہو گئے ہیں, یا ابھی بھی کنسرنز باقی ہیں؟ دیکھیے اتحادی حکومت میں آپ کے فاصلے کبھی بڑھتے ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں, کبھی آپ کسی چیز پہ ایگری کرتے ہیں, کسی پہ ایگری نہیں کرتے ہیں. یہ اتحادی حکومتوں میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ نے پانی کے ایشو کی بات کی, سندھ کا بہت بڑا ایشو تھا, سندھ کے لوگ کھڑے ہوئے, پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی, اور ہم بار بار کہتے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ بلا لیں, سی سی آئی میں ڈسکس کر لیں. چوک چوراہوں پہ آپ میڈیا کے ذریعے نہ ڈسکس کریں. وہ سب کچھ پروسیس کرنے کے بعد آخر کہا ہاں یہ بات تو ابھی ٹھیک ہے. سال بعد آپ نے بلائی جو کہ ہر 3 مہینے بعد ہونی چاہیے تھی. ہر 3 مہینے بعد اس لیے رکھی تھی کہ جو آپ کے ریزرویشن صوبوں کے آپس میں بیٹھ کر اپال کر لیں تاکہ وہ چیزیں باہر نہ جائیں.
آپ اور میں کوئی بات کریں تو اس کمرے میں کریں گے نا, اگر جا کے ہم باہر چوک پہ کریں گے تو پھر آپ کہیں چوک پہ پہلے بات کراتے ہیں, اس کے بعد پھر کمرے میں کرتے ہیں. یہ تو الٹا یہ والی بات ہوگی. بالکل ایسے. تو جہاں تک ہمارا جو ایک ایگریمنٹ جو ہم حکومت سازی جس وقت کر رہے تھے, اس میں یہ تھا کہ ہم پی ایس ڈی پی اور بجٹ میں بیٹھ کے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم حکومت کو ایسے مشورہ دیں جو حکومت کے لیے نقصان دہ ہو یا غلط ہو. ہم ان کو مشورہ دیں گے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. ہم ان پہ تنقید کریں گے اصلاح کے لیے, ہم یہ نہیں کریں گے ہم ہر وقت ہمیں تنقید کرنی ہے. تو پارٹی کی ایک پی ایس ڈی پی کے لیے بھی کمیٹی بنی تھی اور ہماری بجٹ کے لیے بھی ایک بجٹ اور پی ایس ڈی پی دونوں کی بنی. اس میں ان پٹ کافی جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے ہم نے آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور اس کی انڈیا کی جنگ ہوئی, اس سے بہت سے ہمارے وسائل بھی استعمال ہوئے, چیزیں بھی ہوئیں. تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیفینس کو بھی پیسے دیں اس وقت, تو شاید تھوڑا سا وہ ہو. لیکن ہم نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے باقی ہم نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ دی جاتی ہے اسی ایوریج سے ہمیں چاہیے کہ ہم تنخواہیں بھی بڑھائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ ہم نے اپنے انپٹس تو کافی دیے, تب اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. بٹ اس سے پہلے کہ پی ایس ڈی پی بھی میں بات کرنی, کیونکہ جو لاسٹ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا, وہاں تو میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس پروگرام کے اندر پنجاب کے منصوبے کہیں زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں, سندھ کے منصوبے شاید 2-4 ہیں, تو وہاں 30-35 ہیں. تو یہ جو ایک لگ رہا ہے کہ ایک عدم توازن ہے. تو 30-35 اور 2-4 تو ہمارے پاس آتا ہے تو کیا ہوگا؟ یقینی طور پہ اس پہ اگر آپ خاموش ہیں تو پھر اس پہ بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں. لیکن اس سے ساتھ ساتھ جڑا سوال کہ ڈیفینس کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ بڑے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, 4 روز جنگ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا ایگریسو طریقے سے آیا ہندوستان ہماری طرف. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب ڈیفینس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا پیسہ بڑھانا چاہیے؟ اور اگر ہمیں دیکھیں ماضی میں ہم بڑا اعتراض کرتے تھے, ہم مینس کہ ہم پاکستان کے کچھ سرکلز, شاید آپ کی میڈیا کے دوست کرتے تھے, سیاستدان کرتے تھے, باقی لوگ کرتے تھے, او جی ڈیفینس میں اتنے پیسے جا رہے ہیں, یہ کر دیے وہ کر دیے, اور دفاعی بجٹ کو کٹ کرنا چاہیے, چیزیں کرنی چاہیے. لیکن انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہم ان کے حوالے سے, چاہے وہ ریزروز ہوں ان کے, چاہے ان کی اسٹرینتھ ہو, آرم اسٹرینتھ ہو, ڈیفینس اسٹرینتھ ہو, پھر ان کے جو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کا ریزروز کے حوالے سے وہ اب میں ہر کسی چیز میں بہتر تھا, ایسے ہی ہے کئی گنا بہتر تھا. لیکن ہم نے دکھایا کہ ہم نے بڑے محدود وسائل میں ان سے, جو جس طریقے سے ہماری فوج نے وہ جنگ جیتی ہے, ایئر فورس کا یا نیول کا, جو بھی آپ نام دیں, ہمارے جو فوج نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے, وہ کہتے ہیں کہ پیسے پورے ہو گئے, تو انہوں نے اپنے پیسے پورے کر دیے. پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قطر کا بدلہ لے لیا ایک طرح سے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت ڈیفینیٹلی خرچ ہوگا اس میں, اگر اب مجھے نہیں پتا کیا پروپوزلس کی آتی یا نہیں آتی, اس پہ تو ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں, اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ پنجاب میں 30-35 پروجیکٹس نہ ہوں, ہم کہتے ہیں 30-35 نہ, پنجاب میں 70 پروجیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اس حوالے سے ساتھ ساتھ جو ہے باقی صوبوں کو بھی اپنی جو ہے وہ ڈیو شیئر جو ہے ملنا چاہیے. اور اس میں ڈیفینیٹلی سندھ بھی موجود ہے. میں کہتا ہوں کے پی اور بلوچستان سب سے امپورٹنٹ اس لیے کہ ہم ایک طرف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک طرف ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. ہم نے وہاں پر وسائل اپنے جنگ پہ بھی, مطلب سیکورٹی فورسز پہ بھی لگانے ہیں. ہمارے صوبے کی تو اور خوش قسمتی یہ تھی اور ہے کہ پچھلے NFC ایوارڈ میں 2009 میں جب ہوا تھا, اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے, انہوں نے 1% آف NFC ایکسٹرا دیا تھا وار آن ٹیرر کے لیے, جو پیسے بھی آ رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز اور پولیس پہ نہیں لگ رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان کو اسپیشل پریفرنس دینی چاہیے. باقی صوبے ہمارے لیے جو ہے کوئی اتنے برے, لیکن وہ حالات نہیں دیکھ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں, جب آپ ڈی خان جاتے ہیں اور ڈی خان کے بعد جب آپ بکر چلے جاتے ہیں یا جب چشمہ کراس کرتے ہیں, تو قدرتی آپ کا ذہن کھل جاتا ہے, کسی اور دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں, کسی اور زون میں چلے جاتے ہیں. تو جس صوبے میں اگر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے, ان کو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ زیادہ پریفرنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا دہشت گردی کے بعد سب سے بڑا جو لاوا پک رہا ہے وہ ہے مرج ڈسٹرکٹس, فاٹا. آپ نے مرجر کر لیا ہے, آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 100 ارب روپے سالانہ آپ خرچ کریں گے 10 سال کے لیے. اب ان کا پیسہ جب رکھا جاتا ہے, پھر 27 کمیشن ہے کہ نہیں ہم 3% آف NFC آپ کو دیں گے. 3% NFC کا مطلب ہے کہ اگر آج وہ پیسے آپ دیں گے تو 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں. تو کہاں ہے؟ تو آپ 100 ارب نہیں دے رہے, 200-250 تو چھوڑ دیں. 100 میں 40-50 ریلیز ہوتے ہیں, رکھا جاتا ہے, 5-6 ریلیز ہوتا ہے, وہ صوبائی حکومت کے پاس جاتا ہے. صوبائی سے جب وہاں پر جاتا ہے وہ 6 سے وہ بن جاتا ہے 1 ارب روپے یا کتنا. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے پورے فاٹا میں 1 کروڑ روپے لگانے ہیں. جب وہ نوجوان فاٹا کا جب وہ پشاور آتا ہے یا فار ایگزامپل وہ لاہور, اسلام آباد, کراچی جاتا ہے,
اور بڑے ڈیولپمنٹس دیکھتا ہے، اوور ہیڈ بریجز دیکھتا ہے، انڈر پاسز دیکھتا ہے، یہاں کی دنیا دیکھتا ہے، اور اپنی دنیا میں جب واپس جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ وار اور ٹیرر ہمارے سر پہ لڑ رہے ہیں، پیسے دنیا میجورٹی چنک ہمارے نام پہ دے رہی ہے، عیاشی اسلام آباد اور پشاور اور لاہور اور کراچی کے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ ان کا جو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں، وہ اپنے تھیسس جو ہے یا پروجیکٹ وہ گرمی کی چھٹی میں اپنے گھر میں جا کے نہیں کر سکتا. اس کو پشاور، ڈی خان، واٹ ایور سیٹل اس میں گھر لینا پڑتا ہے اپنا انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں، ابھی کنونشن میں جی جی وہ پوری دنیا میں جا کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس پہ، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ٹرائبل ایریا میں موبائل سروس نہیں ہے. اور وہ اس کا مطلب صرف بلوچستان یا پھر کے پی کے ان فاٹا کے لوگوں کے گلے تو درست ہے. تو یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے پاس دیکھیں ڈیلی بیسس پہ جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں میں یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں ان سے، اور یہ بات میں اس لیے اسلام کروں میں کہ یہ لوگوں میں یہ چیزیں بات چیت چل رہی ہوتی ہے، دیکھیں کہ ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے. نوجوان اور سب سے زیادہ یوتھ اس وقت خیبر پختونخوا میں چاروں صوبوں میں. ایسے ہی اب میں نے اس دن بھی اپنے جو ہمارے یوتھ پروگرام کے جو یہاں پہ بنے ہیں منسٹر جو ہے پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں، رانا مشہور صاحب کی بات میں نے کہا بھائی جان یہ چیزیں ہم روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، پنجاب میں آپ کریں، باقی صوبوں میں کریں، کے پی اور بلوچستان بھی کوئی حقدار ہے کہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ سب جو ہے دیکھیں یہاں پر بھی پروجیکٹ لے کے یوتھ تو یہاں پر بھی موجود ہے. تو وہاں پہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. نہیں بھائی وہ پی ٹی آئی بھائی وہ یوتھ ہے. آپ یوتھ پرائم منسٹر یوتھ پروجیکٹ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. صحیح. آپ جب سی ایم بن جاتے ہیں پورے صوبے کے سی ایم ہیں. صحیح. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسپیسیفک کرنا ہے، میں نے کہا یوتھ پروگرام پرائم منسٹر یوتھ پروگرام مینس کہ آپ کو کے پی میں آنا. صحیح. آپ کے پی ہے، کے پی میں بہت ہونہار مطلب ہے کہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سی چیزیں مطلب ہے. آپ دیکھیں نا کہ میں آپ کا ملات دیکھیں کہ پچھلے جو جہاز F-16 گرایا پائلٹ اس کا تعلق ڈی خان سے تھا. ڈی خان سے تھا بالکل. ابھی جس نے پورا سسٹم جیم کیا تھا وہ کس کا تھا؟ ڈی خان. تعلق بھی اسی شہر سے. تو اگر ہماری اتنی زرخیز زمین ہے خیبر پختونخوا کی، تو یقینی طور پہ میں گیا تھا تختبئی گیا تھا، وہاں پر ایک ایئر فورس کا بچہ ہمارا شہید ہوا. تو مطلب اتنی زرخیز صوبے کی زمین ہے تو اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت چلو ان کو دے دی گئی ہے جو بھی ہے، اس میں ہمارے لوگوں کا قصور تو نہیں ہے نا. تو یہ پروگرامات جو فیڈرل آپ کہہ رہے ہیں نا، صرف یہ نہیں ہے یوتھ پروگرام، فیڈرل کو اپنا ڈیو شیئر جو ہے وہ کے پی کو بھی دینا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں تو لاسٹ سیگمنٹ میں پوچھیں گے فیصل کریم پولی صاحب سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انفیکٹ پولی صاحب یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں پرائم منسٹر تھینکس گیونگ پہ گئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ اس جنگ کے اندر کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. آذربائیجان، تاجکستان گئے ہیں، ایران گئے ہیں اور پھر ترکیہ بھی گئے ہیں. بٹ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سعودی عرب کیوں نہیں گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم نے واقعی بتایا دنیا کو کہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا کون ہے، کس نے ہمارا ساتھ دیا، کس نے نہیں دیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ وہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایڈیشن یہ تھا کہ اچانک ہوئے تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن لیڈ کر جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور ایک میسیج دیتا کہ پوری پارلیمنٹ اور پورا پاکستان 25 کروڑ عوام. چلو پرائم منسٹر بھی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ایک اچھا میسیج یہ ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں گیلانی صاحب کے ٹائم پہ جب گیلانی صاحب جاتے تھے تو اپوزیشن اور وہ اور میڈیا کے کچھ دوست ہوتے تھے تاکہ وہ چیز. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انیشیٹو ہو گئے ہیں. نہیں اس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سعودیہ نہیں گئے، پھر آپ کہیں کہ جی یو ای بھی نہیں گئے، پھر چائنا سب سے جنہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا. پرائم منسٹر ہو کے آ گئے تھے نا وہاں سے. نہیں پرائم منسٹر کی اپنی جگہ ہے نا. دیکھیں پرائم منسٹر کی اپنے وہ ہے، وہ میرے خیال میں جائیں گے، سعودیہ بھی جائیں گے، یو ای بھی جائیں گے، چائنا بھی جائیں گے. تو کیونکہ یہ پہلا فیز شاید ان کا تھا، انہوں نے جلدی جو 5-6 دنوں میں انہوں نے کور کرنے تھے انہوں نے کیے. ادھر جائیں گے. ایسے نہیں ہے. سعودی عربیہ نے ہمیشہ، اب تو ہم اسلامی فوج بن گئے نا. اب تو جو اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے لیڈنگ رول میں آ گئے، آپ جو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے ان کو پتہ چل گیا پاکستان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے. جو کہتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کیا ہے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں کیا ہے. اور ہمارے بڑے محدود وسائل میں جو اس پوری میں مسلم کنٹریز میں سب سے کم وسائل شاید ہمارے پاس ہوں گے، لیکن ہم نے کم وسائل کو بتا دیا کہ ہم کم وسائل میں کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ فوج نہیں، اب یہ امت مسلمہ کی فوج ہے. اور امت مسلمہ جیسے پہلے ہمارے ایٹم بم پہ فخر کرتا تھا، آج ہماری فوج پہ بھی فخر فوج پہ بھی کرتے ہیں. سر اس دوران ایک نیشنل یونٹی بھی دیکھی ہے ہم نے، تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر ہوں یا باہر، عام شہری بھی یک جان یک قالب ہو کے انہوں نے ایک پورا سپورٹ کیا.
تو اس معاملے میں بھی آپ سب کچھ تھوڑا سا اپریشیٹ کریں گے؟ بالخصوص پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے واریر نے بڑا زبردست طریقے سے رول پلے کیا، پھر پارلیمان کے اندر بھی ان کی جانب سے کچھ اچھی سپیچز آئی ہیں. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم چاہے پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوں یا نہ ہو، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں جو ہمارا جذبہ تھا لوگوں کا، میں تو پشاور موجود تھا، لیکن جب یہاں پہ نور خان ایئر بیس پہ جب آیا اس کے ساتھ کوئی اٹیک ہوا تو لوگ یہ نہیں کہ وہاں سے بھاگے تھے بلکہ نور خان ایئر بیس کی طرف جا رہے گئے. بالکل ایسے. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں پہلے اٹیک کے بعد ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ بس فوراً اٹیک کر دیں اور یہ، لیکن وہ دیکھیں ایک آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹھنڈے دماغ سے ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ لوگوں کا پریشر ہو بولے بس اب یہ بھی وہ کر لیں، یہ تو کوئی فلم انڈیا کی نہیں ہے کہ ہم جو بالکل ایسے. تو ٹائم اینڈ پلیس کا انتخاب کیا گیا، وہ کیا اور پراپر کیا، اور اس میں پراپرلی جس طریقے سے کیا اس وقت ہمیں لوگ جو ہے پہلے تو یو ایس کہہ رہا تھا کہ یہ تو ان کے اپنے معاملے میں بیچ میں نہیں پڑتا، تو جب اٹیک کیا تو اس کے بعد جب انڈیا کی چیخیں نکلی تو چند گھنٹوں میں پالیسی بدل گئی. تو جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں نہیں اب تو میں، کیونکہ تو چیز یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی دنیا کو دکھایا کہ ہم کیا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اوورسیز پاکستانی ہماری فوج پہ فخر کر رہے ہوں گے. اگر کسی ملک میں بھی ہوں گے آپ جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے جا رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کچھ کمال کیے. اور جہاں تک آپ سے دیکھیں پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی یونٹی تھی، لوگ سپورٹ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے بھی میجورٹی کر رہے تھے کچھ سیٹ سے، جو کہ ان کا میرے خیال میں اس میں سسٹم میں یہ فیڈ کیا گیا کہ آپ نے بس ہر چیز میں مخالفت کرنی ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ جب عمر یونس صاحب کھڑے ہو گئے اور اب وہ ہم سے وفاق سے پوچھا یہ آپ کیوں لڑیں گے، آپ کے پاس تیل ختم ہو جائے گا، بس یہ ختم ہو جائے گا. اب چابیاں کس کے پاس؟ ایف سی سی کی چابی چلو آپ کے پاس تھی، جی ایف 17 کی چابی کس کے پاس تھی. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سپورٹ کرتے کہ ہم کھڑے ہیں. آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا سیل کتنا ہے، فلاں کتنا ہے، ڈینگ کتنا ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر مطلب ہے کہ یہ چیزیں اچھا. پھر افسوسناک امر یہ ہے کہ میں نے دیکھا پریزیڈنسی میں سارے وہ تھے سوائے پی ٹی آئی کی نمائندگی جب فیلڈ مارشل صاحب کو اوارڈ دیا جا رہا تھا جی، اور فیلڈ مارشل صاحب کی جب ڈنر تھا تو اس میں مائنس پی ٹی آئی سارے پارٹی موجود تھے. تو آپ مجھے بتائیں دعوت ان کو تھی؟ یار پریزیڈنسی میں تو ہمیشہ دعوت ہوتی ہے اور سی ایم صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی آ جاتے ہیں. جب چیف جسٹس کا ہوتا چیف جسٹس کو مان بھی نہیں رہتے، بہت ہی ٹائم موجود بھی تھے، مختلف اور مواقع بھی میں نے ان کو دیکھے موجود ہوتے رہے. لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کہتے ہیں اب باہر کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے مطلب ہے کہ آپ کچھ ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے وہ بھی اس طریقے سے جو باہر بیٹھے تھے وہ کس قسم کی مطلب ہے کہ منفی وہ کر رہے تھے. دیکھیں یہ ملک کی جب بات آتی ہے، جب یہ ملک ہوگا تو میں سیاست کروں گا. ملک ہوگا تو میں ایسا تو نہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا بھی ان پہ تھوڑا سا شک اسی طرح کا ہے. نہیں وکٹ کے دونوں طرف آج تو نہیں کھیل رہے، تو کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں، تو آج کی بات نہیں ہوتی. اچھا وہ تو کوئی لیکن کوٹی صاحب انفیکٹ امریکہ سے ہمیں کچھ امید رکھنی چاہیے. اس ریجن کے اندر اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان اس کا ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ 2 روز پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ ہمارے اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جب ہم نے ایک بڑا امپریسو قسم کا اٹیک کیا تو پھر اچانک پالیسی وہاں بھی بدلی. بٹ ہم لوکنگ ٹورڈز وہی ویسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ویسٹرن کیپٹلز میں جا رہے ہیں. دیکھیں ہم انگیجمنٹ ہے ویسٹ کے ساتھ بھی کریں گے، دوستی بھی ہماری ہے، ہم کئی موقع کے اکٹھے پارٹنر بھی رہے ہیں. لیکن چائنا نے جو اس جنگ میں بھی اور اس مشکل حال میں جس طریقے سے چائنا نے، ٹرکی نے، آذربائیجان نے، ان مختلف ممالک نے جو سپورٹ کیا، ایران نے مطلب ہے کہ جو جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. آپ کو دیکھیں مشکل ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، اور مشکل ٹائم میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے دوست کون ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخر میں ایک لوکل سوال آپ کی ذات سے جڑا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے صوبے میں ہر جگہ آپ ہی نظر آتے ہیں. یہ جو آپ 1 مین آرمی بنے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی وہاں پہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، صرف فیصل کریم کنڈے کی ذمہ داری ہے، ہر جگہ جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے. یہ آپ نے خود بائی اسٹریٹجی ایسا رکھا کہ کسی اور کو پرامننٹ نہیں ہونا دینا، بس میں ہی کافی ہوں؟ یہ دیکھیں میں پارٹی میں مختلف عہدوں پہ رہا. میں ڈویژن صدر رہا پہلے، پھر میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا، پھر میں پارٹی کا ترجمان رہا. پارٹی ترجمان میں یہ کہ پورے پاکستان میں ایک تعلق رہا. جیسے آپ کے پی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے پارٹی کے دوست ہیں کسی بھی وہ ہمارے صوبے میں ہمارا یہ ایک رواج رہا ہے کہ ہم امی خوشیاں میں جاتے ہیں. اب کوئی شادی بھی بولا ہے، کسی کا کوئی افسوس ہو تو میں جاتا رہتا ہوں. پارٹی کے دوست بھی جاتا. اب یہ جو احتجاج تھا کوئی میں تو نہیں تھا احتجاج میں، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا نا، صحیح تنظیم نے کیا، صوبائی صدر تھے، باقی ہمارے پارٹی کے عہدیدار تھے، سب نے کیے. تو جاتے رہتے ہیں، وہ بھی جاتے رہتے ہیں.
اب مجھ پہ زیادہ کوئی نظر ہے تو میں اس پہ اب مجھے پی ٹی آئی کے کبھی گیلا کہتے ہیں یہ پورے پاکستان پھرتے ہیں، میں اب اگر کوئی نہیں بلاتا ہمیں بلاتے تو ٹھیک ہے پھر اب کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تعلق ہے، غمی خوشی میں لوگوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے، جاننا پڑتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہنچوں۔ اور لاسٹلی کوئی امکانات ہیں کہ چیف منسٹر سے بھی آپ کی دوستی ہو جائے؟ رشتہ داری تو آپ کی ہے، بٹ دوستی کے امکانات بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، امکانات میں تو کہتا ہوں کہ اپنے یہ مواقع بڑے کم ملتے ہیں لوگوں میں، جب آپ کے پاس ایک پاور ہے تو اپنے علاقے کے لیے اور اپنے صوبے کے لیے کچھ کام کریں۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں، جو نہیں کرتے تو گمنام سپاہیوں کی طرح کوئی ان کا نام لینے والا بھی تو پوچھتے نہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ میرا صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی ڈیولپمنٹ ہو، صوبے کی امن ہو، اس میں میرے سی ایم کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ ڈیولپمنٹ کریں، آپ صوبے میں امن لے کر آئیں، آپ چیزیں کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ باقی پولیٹیکل ڈفرینسز چلتے رہتے ہیں، پولیٹیکل اس میں جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے، کیا آپ مجھے بتائیں جس مولانا کے خلاف مطلب جس قسم کی گفتگو یہ لوگ کرتے تھے، جس کے پیچھے کہا جاتا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوتی، اب تو وہ نفل بھی پڑھتے ہیں، اب ان کا سیاسی مسیح بھی وہی ہے، اب صبح شام جو ہے وہ ان کے پاؤں پڑتے ہیں۔ تو پالیٹکس میں اس حد تک جائیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نظر ملا سکیں۔ بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا کی آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔